الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستو، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والی عبادتوں پر عمل کرنے والے خوش نصیب مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے ہم جیسے گنہگاروں کو پھر سے ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی محنت کر کے، کوشش کر کے اپنی بگڑی بنا سکتا ہے، اپنے روٹھے رب کو منا سکتا ہے. جن لوگوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کیا، وہ اپنے رب کو منا سکتے ہیں. جو لوگ گناہ کرتے کرتے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہے، وہ لوگ جہنم سے ہٹ کر جنت میں آ سکتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا مہینہ. وہ مہینہ ہے اس کے اندر روزہ رکھنے والا اللہ کا بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہوتا ہے. اس لیے فرمایا: الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم لی وانا اجزی بہ. فرمایا کہ روزے دار روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا بدلہ میں خود دوں گا. یا یہ فرمایا کہ اس کا بدلہ یعنی روزے کے بدلے میں روزے دار کو میں خود ملتا ہوں. روزے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ مل جاتے ہیں. یہ روزہ اتنی اہم ترین اور مقدس ترین چیز ہے. دیکھیے، نماز ہے اور دوسری عبادتیں ہیں، اس کا اجر بھی ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر دینے فرماتے ہیں، دینے لگاتے ہیں. لیکن جب روزے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. اب کیا مطلب؟ کیا نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ حج ہم کرتے ہیں، حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ حج بھی اللہ کے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے ہے. لیکن روزے کے اندر ایک خاص صفت محض اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے. بندہ جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو وہی روزہ رکھتا ہے، وہی روزے کے تقاضے کو پورا کرتا ہے، وہی روزے کو مکمل کرتا ہے. جس کے دل کے اندر اللہ کا استحضار نہ ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں یہ یقین نہ ہو، وہ بندہ اخلاص سے خالی ہو تو پھر وہ اپنے روزے کو بچا نہیں پاتا. میں نے اس سے پہلے بھی بات عرض کی ہے کہ آپ روزے دار باشعور چھوٹے بچے کو کسی کمرے میں بند کر دیں، وہاں کھانے پینے کی چیزیں رکھ دیں، اس بچے کو اللہ کے دیکھنے کا شعور ہو، لیکن وہ بچہ باوجود بھوک لگنے کے، پیاس لگنے کے، افطار کے وقت کی انتظاری میں رہتا ہے. وہ باوجود کوئی نہ دیکھنے کے اس کے دل کے اندر یہ
یقین ہوتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین بچے کے اندر بھی ہوتا ہے. یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. یہ چاہتا تو کھا سکتا تھا، یہ چاہتا تو پی سکتا تھا، یہ چاہتا تو لوگوں کو اپنے روزے کا منہ دکھا کر اندر سے کھا پی سکتا تھا، لیکن اس نے نہ لوگوں کے سامنے کھانے کو گوارا کیا، لوگ نہ دیکھتے ہوں تب بھی کھانے کو گوارا نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے اندر ایک چیز تھی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو بندہ محض مجھے دکھانے کے لیے روزہ رکھے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، اس کا بدلہ میں خود ہوں. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ رمضان ایسا مہینہ ہے، مقدس ترین مہینہ. اللہ کرے ہم اور آپ اس کی قدر کرنے والے بنیں. اللہ نے بغیر تڑپ کے، بغیر طلب کے ہم کو اس کے اندر بلا لیا، رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ رمضان کی قدر کریں، اس کے لمحے لمحے کی قیمت کو پہچانیں، اس کو بیکار جانے نہ دیں. غیبت میں، چغلی میں، گالی میں، گانے میں، کسی بھی بیکار قسم کی چیز میں ہم اپنے روزے کے اوقات کو، رمضان کے اوقات کو ضائع نہ کریں. یا تو ہماری زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے دین کی فکر ہو، یا یہ کہ کچھ ضروری بات ہو، اس سے ہٹ کر کوئی لایانی بات جس سے نہ دنیا کا فائدہ، نہ دین کا فائدہ، نہ کسی کی دل جوئی، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہ کریں. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ اللہ کرتے رہیں. یہ روزے کا تقاضا ہے، یہ رمضان کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ ایک مہینے تک میرے بندے تجھے بھوکا رکھ کر پل پل تجھے یہ احساس دلاتا رہوں، جب پیاس لگے اندر سے تیرے ایمان کا الارم بجے، وہ تجھے احساس دلائے کہ نہیں تو روزہ ہے. تجھے بھوک لگے، اندر کا ایمانی الارم تجھے احساس دلائے کہ نہیں تو روزہ ہے. جب جب تجھے احساس ہو تو اللہ کو سوچ لیا کر، اللہ کا ذکر کر لیا کر، اور جو کچھ تیرے اچھائی کے کام ہو سکتے ہیں وہ کر لیا کر. یوں رمضان ہمیں گزارنا ہے. میرے دوستو بزرگوں، بھوکے تو رہ رہے ہیں، سحری کے بعد افطاری تک بھوکے تو رہ رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوگا یہ بھوکا رہنا تلاوت کے ساتھ ہو، قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، کلمے کے ورد کے ساتھ ہو، استغفار کی کثرت کے ساتھ ہو، جنت کے حصول کی طلب میں ہو، جہنم سے پناہ مانگتے ہوئے گزرے، لوگوں کی ہمدردی میں گزرے، لوگوں کی غمخواری میں گزرے، صبر کے ساتھ گزرے. ہمارا رمضان کامیاب ہو گیا. دیکھو، میں آج کی مجلس میں آپ حضرات کے لیے 2-4 اپیل کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ذرا اسے نیت کرنے کی، عمل کرنے کی نیت سے سنو، اس نیت سے سنو. ہم جو ہے جو کچھ سنیں گے اب اس پر ضرور عمل کریں گے تاکہ ہمارا رمضان کامیاب ہو جائے. یاد رکھو، جس کا رمضان کامیاب اس کی زندگی کامیاب، جس کی زندگی کامیاب اس کی موت کامیاب، جس کی موت کامیاب اس کی قبر و حشر کامیاب، جس کی قبر و حشر کامیاب اللہ اور رسول کی اسے خوشنودی مل گئی اور وہ ہنستے ہنستے جنت میں چلا جائے گا. اس لیے رمضان کو کامیاب کرنے کی کوشش کرو. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. میرے دوستو اس طرف ذرا توجہ کرو. آج مسجدوں کی صفوں میں قرآن پڑھنے والے نہیں ملتے. وہ قرآن کسی کی نانی کے ایصال ثواب کے لیے دیا گیا، کسی کے دادا کے ایصال ثواب کے لیے دیا گیا. برسوں پڑے ہیں طاقتوں میں، طاقوں میں سجے ہوئے ہیں، الماریوں میں، کوئی چھونے والا نہیں ہے. رمضان میں قسم کھاؤ، رمضان میں کوشش کرو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے
کہ رمضان کے مہینے سے اللہ کی کتاب کو خاص تعلق ہے۔ جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی بندوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کے ذریعے سے، وہ رمضان میں نازل فرمائی۔ چاہے تورات لے لو، زبور لے لو، انجیل لے لو، دوسرے صحیفے لے لو، خود ہمارا اور آپ کا پیارا قرآن لے لو جو ام الکتاب ہے، جو تمام کتابوں کا سردار ہے، تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، یہ قرآن بھی رمضان کے اندر نازل ہوا۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس مہینے میں نبی معظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، وہ مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول، موٹی زبان میں میلاد کا مہینہ۔ ہر خاص و عام کو معلوم ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی معلوم ہے اس مہینے کے اندر پرافٹ تشریف لائے، اس مہینے کے اندر محمد تشریف لائے۔ وہ میلاد کا مہینہ، وہ ربیع الاول کا مہینہ سب کو معلوم ہے، بچے کو معلوم، بڑے کو معلوم، بوڑھے کو معلوم، مرد کو معلوم، عورت کو معلوم، مسلمان کو معلوم، غیر مسلم کو معلوم، دھیڑ کو معلوم، چمار کو معلوم، سب کو معلوم ہے ربیع الاول کا مہینہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے ربیع الاول کے مہینے میں میلاد کے تذکرے چھیڑے جاتے ہیں، سیرت کے تذکرے چھیڑے جاتے ہیں، گلی گلی میں یہ احساس دلایا جاتا ہے یہ مہینہ میرے آقا کے آنے کا مہینہ ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ کیا کسی کو معلوم ہے قرآن کے آنے کا مہینہ کیا ہے؟ وہ کتاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اپنی امت کو دیا، اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی چلے گئے، کتاب باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیکن دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ۔ ایک قرآن ہے، دوسرا نبی کا طریقہ ہے۔ فرمایا، او مسلمانوں، او میرا کلمہ پڑھنے والو، میری غلامی کے نعرے لگانے والو، جب تک تم قرآن کو تھامے رہو گے، کیا مطلب؟ قرآن کے پڑھتے رہو، قرآن کو پڑھاتے رہو، قرآن کو سمجھتے رہو، قرآن پر عمل کرتے رہو، یہ مطلب ہے جب تک تم قرآن کو تھامے رہو گے، میری سنت کو تھامے رہو گے، آقا نے فرمایا تم گمراہ نہیں ہو سکتے، تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منظور تھا؟ اللہ نے صاحب کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے فیصلے فرما دیے، لیکن وہ کتاب جو رہنمائی کرتی ہے انسانوں کی، وہ کتاب جو رہبری کرتی ہے انسانوں کی، وہ جنت میں پہنچانے والی، وہ صراط مستقیم دینے والی، وہ قرآن آج تک ویسے ہی موجود ہے جیسے جبرائیل لے کر کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑے بڑے معجزے ظاہر ہوئے، آپ کی انگلی سے چاند دو ٹکڑے ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر جو معجزے اللہ نے عطا فرمائے، ان معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن پاک کا معجزہ ہے۔ یہ ہماری خصوصیت ہے، کسی نبی کے جانے کے بعد ان کا معجزہ باقی نہیں۔ موسیٰ گئے، ان کا عصا بھی چلا گیا، داؤد گئے، ان کا معجزہ بھی چلا گیا، موسیٰ گئے، ان کا معجزہ بھی چلا گیا۔ ایک ہم ہیں، اللہ کو کیا پیار ہے ہمارے سے، اللہ کیا چاہتے ہیں ہمارے سے۔ فرمایا نبی تم آ جاؤ میرے پاس، لیکن تمہاری امت گمراہ نہ ہو، وہ جہنمی نہ بنے، وہ گمراہ نہ ہو، وہ راستے سے نہ ہٹے۔ اس لیے نبی میں نے یہ فیصلہ کیا، تم تو آ جاؤ گے، لیکن تمہارے ذریعے سے جو کتاب میں نے تمہاری امت کو دیا ہے، وہ کتاب باقی رہے گی قیامت کی صبح تک، جب تک مجھے منظور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے فیصلے قرآن مجید ہمیں دے کر کے فرمائے۔ مسلمانوں تمہارا کیا حال ہے قرآن سے متعلق بتاؤ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی کے آنے کے مہینے میں لوگ
تذکیرے چھیڑتے ہیں. یہ نبی کی آمد کا مہینہ، نبی کی آمد کا مہینہ چھیڑنا بھی چاہیے، خوش ہونا چاہیے. لیکن ایک مسلمان کو معلوم ہے، عام بندے کو معلوم ہے، یہ رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ. میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مہینے میں خوشی منانے کو اپنا وتیرہ سمجھتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا قرآن کے مہینے میں، یعنی رمضان میں جو قرآن کا مہینہ ہے، کیا آپ کے ہاتھ میں قرآن بھی ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس مہینے میں ہمارے ہاتھ میں میلاد کی جھنڈی تو ہوتی ہے، لیکن قرآن کا آیا ہوا مہینہ رمضان، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں یاسین کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں پارا کیوں نہیں ہے؟ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں قرآن کیوں نہیں ہے؟ میرے دوستو، یہ سوال ہے تمہارے سے، یہ سوال ہے میرے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت جبرائیل کا قرآن سنتے ہیں اس مہینے میں، اور خود قرآن سناتے ہیں جبرائیل کو. اللہ اکبر. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منٹ بھی قرآن سے غافل ہو کر کے گزرا ہو؟ وہ تو صاحب قرآن ہیں. لیکن رمضان کا مہینہ، کیا خصوصیت ہے قرآن کی؟ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اپنی امت کو، میں صاحب قرآن، صاحب کتاب، میرے توسط سے تم کو قرآن ملا. قرآن میں ہوں، میرا چلنا قرآن ہے، میرا بولنا قرآن ہے، سب کچھ قرآن کے اوپر عمل کرنے والا میں ہوں. لیکن میں محمد رمضان آتا ہے تو جبرائیل کا قرآن سنتا ہوں. میں محمد رمضان آتا ہے تو جبرائیل کو قرآن سناتا ہوں. اس سے یہ مسئلہ نکالا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کر رہے ہیں، جبرائیل تم مجھے قرآن سناؤ، جبرائیل تم میرا قرآن سناؤ. اللہ اکبر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں مسلمانوں، آج کیوں مسجدوں میں رکھے ہوئے قرآن کے چنچیوں پر دھول جمی ہوئی ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ تراویح کے اندر حفاظ کو بلا کر کے کیوں قرآن پاک ختم کرایا جاتا ہے؟ یہ سنت ہے. 20 رکعت میں ایک پارا سوا پارا آپ کو سنایا جاتا ہے، یہ سنت ہے. آپ کو قرآن کے قریب کیا جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج سے قرآن کی تلاوت شروع کر لو. آج سے. جو لوگ مصروفیت کا بہانہ بناتے ہیں، یاد رکھو موت جب آئے گی تو کسی مصروفیت کا بہانہ نہیں چلتا. ہمیں مرنا ہے، صرف مرنا نہیں ہے، کامیاب بن کر کے مرنا ہے. ایک ہے ناکام موت، ایک ہے کامیاب موت. ناکام موت وہ ہے جو قرآن کو چھوڑ کر کے آدمی مرے، کامیاب موت وہ ہے جو قرآن کو تھام کر کے آدمی مرے. میرے دوستو، ہم جئیں گے بھی کامیاب، ہم مریں گے بھی کامیاب، اور جینے کی کامیابی قرآن سے لگی ہوئی ہے، موت کی کامیابی قرآن سے لگی ہوئی ہے، قبر کی کامیابی قرآن سے لگی ہوئی ہے، حشر کی کامیابی قرآن سے لگی ہوئی ہے. یہی وہ قرآن ہے جو اپنے پڑھنے والے کو قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا. کس قرآن کو چھوڑ کر میرے دوستو تم زندگی گزار رہے ہو؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کے قریب آ جاؤ. کس قرآن کو چھوڑ کر تم چین کی سانسیں لے رہے ہو؟ وہ قرآن جو ہمیں دنیا میں ساتھ دیتا ہے. آپ نے اس کے ساتھ کیا حشر کیا؟ دادی مر جائے تو فاتحہ کے لیے، دادا مر جائے تو فاتحہ کے لیے. کیا اسی لیے قرآن نازل ہوا تھا؟ قرآن نعوذ باللہ من ذالک ہمارا غلام تھوڑی ہے کہ جب برکت ہو قرآن پڑھا لو، جب برکت کی ضرورت نہیں شادی میں بینڈ بجوا لو. اسی لیے قرآن ہے. دکان کی اوپننگ ہو، مکان کی اوپننگ ہو، بلا کر کے قرآن پڑھاؤ، اور قرآن پڑھ کر جیسے ہی چلے جائیں اور پھر اپنی منمانیاں کرو. کیش ٹیبل پر یاسین پڑھو تو قرآن کی برکت سے جو ہے بیپار میں اضافہ ہوگا. کیا اسی لیے قرآن آیا؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، قرآن کی برکت یہ الگ چیز ہے، وہ تو مل کر ہی رہتی ہے. قرآن کی برکت ایک الگ چیز ہے، ورنہ قرآن اصل میں
برکت حاصل کرنے کی چیز نہیں، ہدایت حاصل کرنے کی چیز ہے۔ برکت اس کا ضمناً فائدہ ہے، وہ ایسے ہی ایڈیشنل مل جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ برکت لگی ہوئی ہے، لیکن قرآن کیش ٹیبل پر فاتحہ کے لیے نازل نہیں ہوا، یاد رکھو۔ دکان اور مکان کی اوپننگ میں برکت کے لیے نازل نہیں ہوا، یاد رکھو۔ اگر اس کے لیے خاص کرو گے، یاد رکھو کہ یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہاری بیکار خیالی ہے۔ اللہ کو کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ کو دھوکہ دیتے ہو۔ زندگی میں قرآن نہیں، دکان اوپننگ قرآن، زندگی میں قرآن نہیں، گھر اوپن ہوا قرآن۔ کیا قرآن اللہ کا نعوذ باللہ من ذالک اسے سمجھ نہیں ہے کہ وہ برکت لا کر کے انڈیل دے گا اور واپس چلا جائے گا تم جب دھکے دے کر کے باہر نکالو؟ اس لیے میرے دوستو، ہمارے ساتھ قرآن کا بڑا خطرناک قسم کا تعلق ہے۔ آج کی مجلس میں یہ قسم کھا کر کے اٹھو، جسے آتا ہو جسے نہ آتا ہو، قرآن پاک پڑھنے کی قسم کھاؤ۔ اس کے بغیر ہماری زندگی زندگی نہیں، اس کے بغیر ہماری موت موت نہیں، اس کے بغیر ہماری قبر قبر نہیں، اس کے بغیر ہماری حشر حشر نہیں۔ منہ دکھا نہیں سکتے اللہ کو مر کر بغیر قرآن پڑھے کے، بغیر قرآن پر عمل کرے کے، بغیر قرآن کو سمجھے کے سمجھائے کے۔ کہاں غفلت والی زندگی گزار رہے ہو میرے دوستو۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ عام کرو، اپنے گھر کے اندر مزاج بناؤ، گھر کے اندر کی عورت، گھر کے اندر کا بچہ، گھر کا بڑا، سب کے سب کم سے کم ایک قرآن پڑھے، ایک قرآن کم سے کم۔ ورنہ تو اللہ والے ایسے بھی ہیں، فضائل اعمال کھولو، آپ کو پتا چلتا ہے فضائل رمضان میں حضرت شیخ الحدیث کی گھر کی عورتوں کا وہ ماحول آپ نے لکھا ہے۔ گھر کی عورتیں، نہ اس زمانے میں مکسی تھی، نہ واشنگ مشین تھا، نہ اور کوئی ویکیوم کلینر تھا، نہ گھر کے اندر خادمہ تھی، نہیں، ڈزن کے بچے، وزن کا کام۔ آج کے جیسے ہم دو ہمارے دو جیسا مسئلہ نہیں تھا، ڈزن کے کچے وزن کا، ڈزن کے بچے وزن کا کام۔ خود ہاتھوں سے چکی پیسو اور لکڑیوں والا چولہا سلگاؤ، آنچ کم ہو تو پھکنی سے پھونکو اور مسالہ پیسو، گھر جاڑو۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد دو دو دن میں ایک ایک قرآن پڑھتی تھی وہ اللہ والی عورتیں۔ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، دیکھو فضائل رمضان میں حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے، عورتیں پکاتے ہوئے، جھاڑتے ہوئے، بچوں کو پالتے ہوئے پورے مہینے میں 10 قرآن ختم کر رہی ہیں۔ سمجھاؤ، پڑھ کر کے سمجھاؤ اپنی گھر کی عورتوں کو، جو فیس بک یوٹیوب لیے بیٹھی رہتی ہیں، واٹس ایپ میں دنیا جہاں کے کنتھے سنا کر کے بیٹھی رہتی ہیں، کھول کر کے سمجھاؤ۔ یہ بھی تو لڑکی بچے، یہ بھی تو عورتیں تھی، 14 بچے پالتی تھی، اپنے ہاتھوں سے مسالے پیستی تھی، اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کام کر کے، سب کچھ پکا کر، روزانہ ایک روزانہ 10 پارے پڑھنا ان عورتوں کا معمول تھا۔ انہوں نے پڑھا تبھی تو وہ کامیاب ہوئے۔ میرے دوستو، یہ کمی کوتاہی تمہاری وجہ سے ہوتی ہے۔ گھر کا مردمانہ اگر مضبوط نہ ہو، گھر کا نظام ڈھیلا بن جاتا ہے۔ تم مضبوط بنو۔ خالی سالن میں نمک کم ہوا تو مارنے کے واسطے مردمانے نہیں ہو، کچھ کچا پکا دیا تو ڈانٹنے کے لیے مردمانے نہیں ہو۔ دین نافذ کرو، گھر کے اندر دین نافذ کرو۔ اس لیے اللہ نے تم کو مرد بنایا، اس کو عورت بنایا۔ گھر کا کوئی مرد مانا اپنے گھر کے اندر تلاوت کو عام کرنے کی اپنے اندر جرت نہ کرے، وہ کیسا مرد مانا ہے بتاؤ؟ خود بھی قرآن نہیں پڑھتا، اپنے بچوں کو بھی قرآن کے قریب نہیں لاتا، اپنی بیوی کے ہاتھ کے بنے ہوئے سموسے کھانا معلوم، اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی پوریاں کھانا معلوم، اس کو قرآن کی طرف لانا تمہیں نہیں معلوم۔ کیا مر کر جانے کے بعد یہی ایصال ثواب تمہارا پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ میرے دوستو تمہارے سے سوال کرے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر وہ آدمی جس کے ہاتھ کے نیچے کچھ حکومت ہے، تمہارا گھر تمہارے سے چلتا ہے، تمہارے بچے تمہارے سے پلتے ہیں، تم کیوں نہیں چلاتے اپنی گھروں کے اندر؟ آج سے قسم کھاؤ، ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز آنی چاہیے۔ میرا بچہ قرآن پڑھنے والا ہو، میری بچی قرآن پڑھنے والی ہو، میری گھر کی عورت قرآن پڑھنے والی ہو، اسے بوجھ فری کر دو۔ تو کچھ
آج امبل پکا لے مجھے منظور ہے، لیکن مجھے یہ رزلٹ دے کہ روزانہ آج کے میرے 5 پارے ہو گئے، آج کے میرے 10 پارے ہو گئے، آج کے میرے اتنے جو ہے پارے ہو گئے۔ بچہ رزلٹ دے، ابو میرے 2 پارے ہو گئے، گھر کی والدہ کہے میرے 10 پارے ہو گئے۔ میرے دوستو یہ تو قرآن ہے، یہ رمضان ہے۔ ورنہ جو رمضان ہم گزار رہے ہیں سحری کے لطف اٹھا کر، سحری کے اندر الگ الگ ڈشیں کھا کر، اور افطاری کے قریب قیمے کے سموسے الگ، پیاز کے سموسے الگ، ترکاری کے سموسے الگ، حریرہ الگ، کلنگڑا الگ، اس کے لیے رمضان نہیں آیا۔ لطف اٹھانا ہو، لذت اٹھانا ہو، قرآن کی لذت اٹھاؤ، اس لیے رمضان آیا ہے۔ مزے اٹھانا ہو، تہجد کے مزے اٹھاؤ، اس لیے رمضان آنا ہے۔ یہ سموسے، یہ حریرہ، یہ کلنگڑا تمہارے جو ہے قدموں کے نیچے اللہ نے ڈال دیے۔ اللہ نے رزق تمہارا بڑھا دیا، تم خود رزق کے پیچھے بھاگتے ہو۔ کیا فرمایا؟ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اب بڑھا دیا جاتا ہے کا مطلب تم قرآن پڑھو، روزی کی فکر نہ کرو۔ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا گیا، تم تہجد پڑھو، روزی کی فکر نہ کرو۔ افطار کے دسترخوان پورے محلے سے آ کر کے بچ جائیں گے۔ عصر کی نماز پڑھو مسجد کے اندر، اور مغرب تک اپنا شیڈول بناؤ، میں قرآن پڑھوں گا اور میں ذکر کروں گا جب تک کہ مؤذن صاحب اللہم لکا صمت و بکا آمنت کا نعرہ نہ لگا دیں، آ کر کے کہے صاحب تشریف لاؤ، دسترخوان تیار ہے، روزہ کھول لو۔ یہ نہیں آتا۔ یہ چھوڑ کر عصر کی نماز کے بعد پورا ہجوم سموسوں کی گاڑی کی طرف، کلنگڑے کی گاڑی کے پیچھے۔ اسی لیے یہی مقصد ہے ہمارا، تیاری کرنا ہے، کرو، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن نہ قرآن ہے، نہ ذکر ہے، نہ تلاوت، کچھ نہیں ہے۔ اٹھو تو سموسے، اٹھو تو حریرہ، اٹھو تو کلنگڑا، یہ روزہ ہے؟ ذرا غور کرو میرے دوستو، ذرا غور کرو۔ اسی لیے مجھے تو بہت ساری باتیں کہنی تھی، قرآن ہی کے عنوان پر میرا وقت ختم ہو گیا۔ آپ تمام حضرات وعدہ کرو آج سے قرآن پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا کر کے بولو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نہیں آتا کم سے کم کھول کر کے رو، اللہ میں کتنا بد نصیب ہوں، 1 روپیہ لے کر کے نہیں آیا تھا، آج جو ہے ایک گھر کا مالک میں بن گیا۔ 1 روپیہ ماں کے پیٹ سے لے کر کے نہیں آیا تھا، آج دکان کا مالک بن گیا۔ بینک میں بیلنس پڑا ہوا ہے، کچھ لے کر کے نہیں آیا تھا، بیوی والا بن گیا، بچے والا بن گیا، سب کچھ بنا میرے مولا، قرآن والا نہیں بنا۔ رو اللہ کے سامنے، اس جرم پر توبہ کرو، توبہ کرو اس جرم پر۔ وہ زندگی نہیں قرآن سے بغیر جینے کی۔ آج سے توبہ کرو، وعدے کرو، اللہ یہ رمضان قرآن کے ساتھ ہم گزاریں گے، ذکر کے ساتھ گزاریں گے، تہجد کے ساتھ گزاریں گے، تب جا کر یہ رمضان ہمارے اوپر کامیاب بنے گا، یاد رکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرے رمضان کو بھی قبول فرمائے، آپ کے رمضان کو بھی قبول فرمائے۔ کیا کام کرنا ہے؟ مسجد میں آ کر بیٹھنے کے بعد ہر آدمی سنت پڑھ کر شوکیس کی طرف جانا، قرآن اٹھانا، جسے پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، جسے پڑھنا آتا ہو وہ پڑھے، جسے نہ آتا ہو شوق سے، ذوق سے، محبت سے اللہ کے کلام کی آیتوں کو دیکھتا رہے۔ یہ بھی عبادت ہے۔ میں نے کہا نا، ایک اللہ والے تھے، جاہل تھے، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن تھا اللہ والا آدمی، شوق بہت تھا، قرآن کھول کر کے بیٹھ جاتے تھے رات میں، پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور صفحے پلٹاتے جاتے، یہ صفحہ پلٹاتے، جلدی جلدی لائن، اور ہونٹ ہل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ لوگ دیکھنے والے مذاق اڑاتے ہیں، یہ میاں جی پہلے ہیں ہی دیوانے، اور یہ دیکھو قرآن پکڑ کر کے بیٹھ گئے، کچھ آتا نہیں کچھ جاتا نہیں، اور وقت گردانی کر رہے ہیں، اتنی جلدی جلدی منٹ 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 پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ کسی عقل مند نے جا کر کے پوچھا، میاں جی کر کیا رہے ہو؟ قرآن پاک ہے، ایک صفحہ پڑھنے کے لیے کم از کم 2 منٹ تو چاہیے، تم ایسے قرآن کے صفحے پلٹا رہے ہو جیسے کہ مشین چل رہی ہے۔ فرمایا تمہیں قرآن پڑھنا آتا بھی ہے؟ اس اللہ والے نے، اس بوڑھے نے آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکائے اور کہا میرا جرم یہ ہے کہ میں نے قرآن پڑھنا سیکھا نہیں، اور چاہتا ہوں تو بھی مجھے قرآن نہیں آتا، اس لیے میں نے ایک آئیڈیا سوچا، کیا قرآن کو لے لیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین سے انگلی رکھتا ہوں،
والناس تک 30 پارے، یہ 30 پارے کیا کہتا ہوں، یہ بھی سچ ہے، 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 پوری قرآن کی آیتوں پر انگلی رکھ کر بولتا ہوں اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اتنا تو کر سکتے ہو، اتنا تو کر سکتے ہو، خدا کے لیے چلو، ہمارا رمضان قرآن والا ہونا چاہیے۔ میں سب سے وعدہ لیتا ہوں، اور آج ہی سے آپ کوشش کرو کہ نماز سے پہلے صفوں میں بیٹھ کر جسے آتا ہو، جسے نہ آتا ہو، جسے آتا ہو وہ پڑھے، جسے نہ آتا ہو محبت سے اللہ کے کلام کو دیکھے، محبت سے۔ انشاءاللہ کل موت کے وقت یہ کامیابی آپ کو ملے گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتوں سے فارغ نہیں، سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔